ایک بار چھپا ہوا ہے ہر پریشانی کا علاج. آج ایسے مجھے خیال آ گیا کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں اسی مضمون پر، کتنی حدیثیں ہیں، کتنے قصے ہیں. وہ جو بات چھپا ہوا اس میں کون سا موضوع کہ دنیا میں جتنے فساد ہیں، جتنے فتنے ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آپس کی لڑائی جھگڑے اختلافات جو کچھ بھی ہے، یہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے. اس بات میں یہ ہے ہر پریشانی کا علاج. آج مجھے خیال آیا کہ یہ مضمون جو 2-3 جمعوں سے چل رہا ہے تو اس میں سے کچھ آیات اور بتا دوں، مگر جیسے میں نے اس کو کھولا تو اس میں تو سرسری نظر سے دیکھا تو تقریباً 70 آیات. ایسے جلدی سرسری نظر سے دیکھا، گنتا گیا تو قرآن کریم میں کم سے کم 70 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری بدعمالیوں سے آتی ہیں. اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تو ہر قسم کے عذاب سے بچ جاؤ گے. 70 کے قریب تو آیات ہیں، ایسے لگتا ہے کہ 70 سے کچھ زیادہ ہی ہے. ان آیات کی تشریح اور تفسیر کے ضمن میں جو حدیثیں آ گئیں وہ تقریباً 15 ہیں. ساری حدیثیں شمار کی جائیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، وہ بھی شاید 70 سے بھی زیادہ ہوں گی. ان آیتوں کی تفسیر میں جو آ گئیں درمیان میں 15 کے قریب حدیثیں ہیں. اور ایسے واقعات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کریم میں بتایا گئے واقعات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ واقعات کہ نافرمانوں پر کیسے کیسے دنیا میں عذاب آئے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو اللہ تعالی نے کیسے کیسے عذابوں سے بچایا، کیسی کیسی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائی. اس قسم کے قصے بھی اس کتاب میں ہیں. ہر پریشانی کا علاج اس میں. آخر میں نمبر شمار لگا کر جو قصے بتائے ہیں وہ تو ہیں 34، مگر نمبر شمار سے پہلے جو آیتیں اور حدیثیں ہیں تو ان کے ضمن میں جو قصے آ گئے تو ان کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً 60 قصے. 60. اور ظاہر ہے کہ جب میں نے وہ واز کیا تھا تو پورے قرآن اور پوری حدیث اور پوری تاریخ کا استیعاب تھوڑے کیا تھا کہ چن چن کر سارا لاؤ اس میں سارے لائے تو سینکڑوں. نتیجہ یہ کہ یوں کہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اعلانوں پر اعلان کہ دنیا میں تم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. یہ خود تمہاری نافرمانیاں تم پر ہم ان کو عذاب بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ 1 2 3 4 50 60 70 نہیں، بے شمار بار اعلان فرمایا، بے شمار بار اعلان پر اعلان. یہاں تک تو بات ہو گئی پچھلے بیان ملانے کے ساتھ، یہاں تک بات پہنچی کہ ان عذابوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کریں اور اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں. بلکہ سب سے بڑی نافرمانی تو ہے ہی یہی کہ لوگ اسلامی حکومت نہیں چاہتے. سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ آج کا مسلمان اسلامی حکومت نہیں چاہتا. وہ کہیں اگر سمجھے گا تو آ رہی ہے تو یہ پوری قوت صرف کرے گا کہ یہ اسلامی حکومت نہ آ جائے، اسلامی حکومت نہ آ جائے. یہ بہت ڈرتا ہے، اسلام سے بہت ڈرتا ہے. اسلامی حکومت آ گئی تو سارے مزے تو چھوڑنے پڑیں گے.
اس لیے اسلامی حکومت سے دفاع کرتا ہے، کہیں خدا نخواستہ اسلامی حکومت نہ آ جائے۔ جو نہیں ڈرتے اسلام سے اور اسلامی حکومت سے، وہ یہ گناہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ بیٹھ کر سوچئے کون لوگ کوشش کرتے ہیں اسلامی حکومت لانے کی؟ سب غافل ہیں۔ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کی حکومت کو نہیں چاہتا، اور اگر کوئی اس کو چاہتا بھی ہے تو اس کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ یہاں تک تو یہ بیان ہوا۔ آگے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان ان عذابوں سے بچنے کی کیا تدبیریں کرتا ہے۔ صحیح تدبیر تو میں نے بتا دی نا، وہ غلط تدبیریں کیا کیا کرتا ہے۔ غلط تدبیروں میں سے جو دوسری تدبیریں عام طور پر اختیار کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں تو گزشتہ مضمون میں بتا دیا تھا کہ ترقی کی تدبیریں جو کافر کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں۔ دنیاوی ترقی کی تدبیریں جو کافر کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے وہ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تدبیریں الگ ہیں، کافروں کے لیے الگ ہیں۔ اس کی تفصیل پچھلے بیانوں میں ہو چکی ہے۔ آج بتانا چاہتا ہوں مختلف ختموں اور خوانیوں کے بارے میں۔ کچھ لوگ مختلف ختم کرتے کراتے ہیں، مختلف خوانیاں کراتے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کر لیں، کہیں کہتے ہیں یاسین کا ختم کر لیں، کہیں کہتے ہیں ختم خواجگاں کر لیں، کہیں کہتے ہیں تنجینا کا ختم کر لیں۔ یہ لفظ تنجینا بھی ہے، تنجینا بھی ہے۔ تو آپ لوگوں کو تو بہت یاد ہوگا نا یہ درود شریف صلاۃً تنجینا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنجینا ہے یا تنجینا، پوچھتے رہتے ہیں فون پر، یہ باتیں تو بہت پوچھتے ہیں نا۔ تو ہم یہ صلاۃً تنجینا کا ختم کرانا چاہتے ہیں، تو پوچھتے ہیں تنجینا یا تنجینا۔ تو اس لیے بتا رہا ہوں دونوں صحیح ہے۔ صلاۃً تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃً تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ختموں پر ختم، ختموں پر ختم کرا رہے ہیں۔ آج کل بار بار فون پر کئی جگہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ استغفار کا ختم کرا رہے ہیں۔ استغفار یہ تدبیریں سمجھتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی، یہ تدبیریں۔ آج اس پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے دعا کر لیں یا اللہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، صحیح بات اپنی مرضی کے مطابق کہلا دے اور دلوں میں اتار دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں صحیح بات سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو میرا تجربہ ہے کہ اگر پہلے استغفار کر لیا جائے تو صحیح بات دلوں میں اتر جاتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے کئی بڑے بڑے جلسوں کا۔ ان سے پہلے کہا کرتا ہوں کہ ذرا استغفار پڑھ لیں، تو آج تو آپ لوگ بھی استغفار پڑھ لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کی حقیقت اور پڑھنا کرنا یہ فرق تو بعد میں بتاؤں گا، ابھی نقل ہی اتار لیں۔ پڑھنا نقل تو اتار ہی لی نے، پڑھ لیا استغفار۔ استغفار پڑھانے کے بعد جب بات کرتا ہوں پھر بعد میں لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں، بڑے بڑے جلسوں، یا آپ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ میرا تجربہ، پوچھتا ہوں اب بات سمجھ میں آ گئی، پھر کہتے ہیں ہاں اب سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے کہ نافرمان دل کو شاہی بات سمجھ میں نہیں آتی، شاہی بات، اللہ کی بات، احکم الحاکمین کی بات۔ اب سب نے استغفار کر لیا، انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں فون پر یا ویسے لکھ کر یہاں سے دارالفتاح سے معلوم کر لیں، یہاں خود آ کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔
معلوم کریں، اطمینان کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. جب اللہ کا بندہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں بات. یہ جو ختموں کا سلسلہ چلا ہوا ہے اور ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے گی، اس میں کئی قباحتیں ہیں، کئی وجوہ سے ان کا کوئی جواز نہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں بار بار اعلان فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان فرماتے ہیں، جس کی ذرا سی تفصیل بتائی کہ سینکڑوں بار، بے شمار بار فیصلے سنا رہے ہیں. جب تک میری نافرمانی نہیں چھوڑو گے میں نہیں بخشوں گا، نہیں بخشوں گا، نہیں بخشوں گا. عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب، پیستا رہوں گا، پیستا رہوں گا، پیستا رہوں گا. تو اس کا فیصلہ تو یہ ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم کرا کر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، وہ اللہ کے عذابوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ تو اعلان کرے، بار بار اعلان کرے کہ جب تک نافرمانی نہیں چھوڑو گے میں نہیں بخشوں گا، نہیں بخشوں گا، دنیا میں نہیں بخشوں گا، عذابوں میں پیستا رہوں گا، پیستا رہوں گا. تو کتنی بڑی جرأت، کتنی بڑی جرأت کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہتے ہیں ایسا کرنے سے چھوٹ جائیں گے، ایسا کریں. اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ سے فریب کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے. دوسرے سارے گناہ ایک طرف اور خود ہی بیٹھ کر فیصلہ کیجئے یہ گناہ تو سارے گناہوں سے بڑا. اللہ کے فیصلوں کے خلاف یہ سمجھیں کہ ہم ایسے کر کے اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، اللہ کو مجبور کر دیں گے. ہاں یہ دیکھیے، میں لفظ تو ایسے کہا کرتا ہوں کہ لفظ تو میرے ہوتے ہیں مگر لوگوں کے دلوں کی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں اللہ کے گھٹنے ٹکا دیں گے، معاذ اللہ، معاذ اللہ. زبان سے نہیں کہتے، دلوں میں یہی بات ہے. آج کے مسلمانوں کے دلوں میں یہی بات ہے. نافرمانی نہیں چھوڑیں گے اور یاسین کا خاتم کرا کر کیا مجال ہے کہ پھر اللہ ہمیں کوئی عذاب دے دے. گھٹنے ٹکا دیں گے، گھٹنے. اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں، چیلنج. ہم نے یاسین پڑھ دیا، کیا مجال ہے تو وہ کہتا عذاب دوں گا دوں گا دوں گا، یہ نہیں، ہم نے تو یاسین پڑھ لی، ختم خواجہ کر لیا اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا. اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ بتائیے. اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں نا، کسی کو شبہ تو نہیں ہے. اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں، تو جو چاہے کر لے. اب ہم نے تو حصار کھینچ لیا، حصار. وہ کیا کہتے ہیں، وہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کر پھر تالی بجائی، جہاں تک تالی پیٹنے کی آواز پہنچتی ہے حصار ہو گیا. اب کوئی جن بھوت اور کوئی اللہ بھی اندر نہیں آ سکتا، اب اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ کہتے ہیں حصار کھینچ لیا. بجائے اس کے کہ گناہ چھوڑتے، توبہ کرتے، یہ خانیہ کر کے سب سے بڑا گناہ اور کرے کہ اللہ کو چیلنج دے رہے تیری بغاوت نہیں چھوڑیں گے اور ہم نے یہ یاسین پڑھ لی ہے، اب تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک تو یہ وجہ ہو گئی ان خانیوں کے غلط ہونے کی. خاص طور پر استغفار کا جو ختم کرتے ہیں، وہ میں نے بتایا تھا نا، استغفار ایک ہوتی ہے زبان سے، دوسری حقیقت استغفار. آج کل غالباً استغفار کے ختموں کا زیادہ زور ہے. فون پر لوگ زیادہ یہی پوچھ رہے ہیں، استغفار کا ختم کرا رہے ہیں، استغفار کا ختم کرا رہے ہیں. اس میں سوچئے، استغفار کے معنی ہیں یا اللہ تو معاف فرما دے. استغفار اللہ سے مغفرت مانگنا، مغفرت. یا اللہ
تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے، معاف فرما دے۔ اس کے معنی یہ ہے، اس معنی کے لحاظ سے جو استغفار کی حقیقت ہے، اگر کوئی ایک بار کہہ دے استغفر اللہ، ایک بار، مگر دل میں ندامت ہو، سمجھے کہ میں مجرم ہوں حاکم کے سامنے، احکم الحاکمین۔ ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله